کرنا وگرنہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ وہ امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا زندگی بھی نبی کے ساتھ گزاری اور مرتے ہوئے بھی آخری فکر آخری غم وہ یہی تھا کہ جس طرح زندگی میں کبھی ان سے دور نہ رہا مرنے کے بعد بھی ان سے دور نہ رہا۔ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ وارضا نے جنازہ پڑھایا، وفات سے قبل فرمایا مجھے درمیانے درجے کا کفن دینا، کیونکہ اگر اللہ کے ہاں میرے لیے کوئی بھلائی ہے تو اللہ اس کفن سے اعلیٰ لباس مجھے عطا فرما دے گا۔ وہ امیر المؤمنین جو کہا کرتے تھے، اللہ کی محبت ان کے دل میں اتنی تھی، اللہ پر امید اتنی تھی، کہا کرتے تھے اگر آسمان سے آواز آئے میں نے ساری انسانیت کو پکڑ لیا، صرف ایک بندے کو بخشا ہے، مجھے اپنے رب سے امید ہے، وہ ایک بندہ عمر ابن خطاب ہوگا۔ اور اپنے رب کا ڈر بھی اتنا ہی تھا، کہا کرتے تھے اگر آواز پڑے ساری دنیا بخشی گئی ہے، ایک بندہ پکڑا گیا ہے تو ڈرتا ہوں کہیں پکڑا جانے والا عمر ابن خطاب نہ ہو۔ اللہ سے محبت بھی ہے، اللہ کا ڈر بھی ہے، اللہ کا خوف بھی ہے، اللہ پر امید بھی ہے، جس کی مالک کے خوف کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی، کہا کرتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے ایک پیاسا کتا مر گیا میری رعایا میں سے، میں امیر ہوں، میں مسلمانوں کا حاکم ہوں، میرے کنٹرول علاقوں میں اگر ایک بے زبان جانور بھی مر گیا ہو سکتا ہے کہیں اس کا سوال مجھ سے نہ ہو۔ آج اپنے ہی مسلمانوں کو اپنے ہی گولیوں سے چھلی کر رہے ہیں، اور ایک یہ وہ ہیں جن کی کیفیت جانوروں کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اگر ایک پیاسا جانور مر گیا تو مجھے اپنے رب سے ڈر آتا ہے کہیں اس کا سوال مجھ سے نہ ہو۔ ابن عباس فرماتے ہیں اے عمر مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے کہ آپ کے سامنے کوئی وحشتناک منظر مرنے کے بعد نہیں آئے گا سوائے ایک منظر کے جس کے بارے میں مالک نے کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک نے اس جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی آپ کے اوپر پریشانی والا منظر نہیں آئے گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں عمر آپ امیر المومنین اور سید المومنین ہیں، آپ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے والے۔ امیر عمر اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے والے، اور اگر کہیں ان کا فیصلہ اللہ کی کتاب سے ٹکرا جاتا اپنی گردن جھکا کر اپنے فیصلے کو واپس لے کر غلطی کو تسلیم کر لیا کرتے تھے۔ اعلان کیا تھا امیر عمر نے میں حق مہر فکس کر رہا ہوں، کوئی کسی عورت کو شادی کے وقت جتنا میں نے فکس کر دیا ہے اس سے زیادہ نہ دے۔ ایک بڑھیا لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی، امیر عمر کے دامن کو پکڑا، کہا امیر المومنین بات تیری مانی جائے گی یا قرآن کی مانی جائے گی؟ قرآن تو ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ اگر تم میں سے کسی نے خزانہ بھی اپنی بیوی کو دے دیا ہو، یا تو خزانہ دینے کی اجازت مل رہی ہے اور آپ فکس کرنے کی باتیں کر رہے ہو، اے عمر بات کس کی چلے گی؟ سر جھکا کر کہتے ہیں عمر نے غلط کہا ہے، بڑھیا نے ٹھیک کہا ہے۔ میرے رب کی آیات کو اپنے پیروں اور فقیروں کی باتوں پر ٹھوکر مار دینے والوں، میرے رسول کی حدیث کو سن کر یہ کہنے والوں گل تے ٹھیک ہے لیکن چیکیں چنانچے چونکے ساڈا مذہب ایویں نہیں کہندا۔ ارے نبی کے مذہب کے علاوہ کوئی ہمارا مذہب بھی ہے؟ ہم تو پابند ہیں اس بات کے جو جبرائیل محمد پر لے کر آئے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور مذہب حدیث رسول سن کے پھر کہہ دیتے بات تو ٹھیک ہے حدیث میں تو آیا ہے، لیکن آخر ہمارے پیر صاحب بھی تو بڑے پہنچے ہوئے تھے،
ہمارے امام صاحب بھی تو کم نہیں تھے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو کہیں نہ کہیں تو ہوگا، ارے وہ کسی سرنگ میں پڑا ہے جو ہوگا، اور یہ حدیث رسول روشن کی طرح واضح ہے، کس کو مانے؟ سر جھکا کر کہا، لوگوں بڑھیا ٹھیک کہتی ہے، خطاب کا بیٹا غلط کہتا ہے۔ فیصلہ جاری کیا تھا امیر المؤمنین نے، اور فیصلے کے پیچھے نیت اچھی تھی، کوئی حج تمتع نہ کرے، نیت کیا تھی کہ لوگ عمرے کے لیے الگ سفر کریں، حج کے لیے الگ سفر کریں، اللہ کے گھر کی رونقیں سارے سال ہی بحال رہیں، حج تمتع میں ایک ہی سفر میں عمرہ بھی ہو جاتا ہے، حج بھی ہو جاتا ہے۔ کہا کوئی حج تمتع نہ کرے۔ لخت جگر عبداللہ ابن عمر اعلان کرتے ہیں، لوگوں سنو، عمر کا بیٹا حج تمتع کی نیت کر رہا ہے۔ کہنے والوں نے کہا تھا، اے عمر کے بیٹے، تیرے بابا نے منع کیا ہے، تیرے بابا نے روکا ہے، کوئی حج تمتع نہ کرے، کوئی اور اس کی مخالفت کرے تو کرے، تو لخت جگر ہے، تو اپنے باپ کی بات کو کیوں ٹھکرا رہا؟ تیرا باپ بھی ہے، امیر المؤمنین بھی ہے، خلیفۃ المسلمین بھی ہے۔ کہا مجھے میرے باپ کی بات یاد دلانے والوں، میرے سامنے دلیل باپ پیش کرنے والوں، نزل الشریعہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما نزل الشریعہ علی ابی۔ تم کہتے ہو میرے بابا نے کہا ہے، اور میں کہتا ہوں لوگوں، جبرائیل قرآن لے کر کبھی میرے بابا پر نہیں آیا، فاطمہ کے بابا پر آیا ہے۔ میرے بابا کی بات قانون بنے گی یا محمد کریم کی بات قانون بنے گی؟ کس کی بات پہ عمل ہوگا؟ جاؤ میرے بابا سے کہہ دو تیرا سگا بیٹا تیرا حکم نہیں مانتا، اور اس لیے نہیں مانتا جس کا کلمہ پڑھا ہے اس سے تیری بات ٹکرا رہی ہے۔ عبداللہ ابن عمر کا ایک جملہ اور سنا دوں آپ کو، کہا من ابی، پیو کون ہوتا ہے؟ من ابی، بابا کون ہے، باپ کون ہے؟ ارے مولویوں کے لیے حدیث رسول چھوڑنے والوں، پیروں کے لیے حدیث رسول چھوڑنے والوں، بزرگوں کے لیے حدیث رسول چھوڑنے والوں، اماموں کے لیے قول رسول چھوڑنے والوں، یہاں مولوی پیر فقیر بابا جی کی بات نہیں ہے، امیر المؤمنین عمر ابن خطاب کی بات ہے۔ کہتے ہیں میں نبی، باپ کون ہوتا ہے؟ اے عبداللہ، تیرا بابا کوئی عام بابا نہیں ہے، تیرا باپ کوئی عام باپ نہیں ہے، رسول کے یہ صحابی عام صحابی نہیں ہے، ارے یہ تو وہ ہے جس کے بارے میں مومنوں کی ماں نے گواہی دی۔ قرآن ہمارے بستر پہ اترتا ہے، عمر کی رائے سے اترتا ہے۔ عمر زمین پہ چلتے ہوئے باتیں کرتا ہے، عرش والا کلام بنا کے اتار دیتا ہے۔ یہ وہی امیر المؤمنین ہے، یہ وہی عمر ہے جس نے کہا تھا آقا آپ کے گھر میں لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، اپنی ازواج کو پردے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ کہا عمر پردہ فرض کرنے اور فرائض کے احکامات اتارنے والا میرا اللہ ہے، اللہ نے فرض نہیں کیا، میں کیسے فرض کر دوں؟ آسمان سے پردے کی فرضیت کے احکام نازل ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی عمر ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ، جس کی عظمتوں پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، جس نے کہا تھا آقا لوگ شراب پی کے نماز پڑھنے آتے ہیں، آپ شراب کو حرام کیوں نہیں کر دیتے؟ آج تو قوال مسے لے لے کر قوالی گاتا ہے، نیچے سبحان اللہ کی آواز آتی ہے میں شرابی میں شرابی، اور اس میں شرابی کی قوالی کو بھی ثواب سمجھ کے لاہور کی بسوں میں تبرکن صبح صبح لگایا جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آقا اس شراب کو حرام قرار کیوں نہیں دیتے؟ کہا عمر رب نے حرام نہیں کیا، میں کیسے کر دوں؟ آسمان والا شراب کی حرمت کی آوازیں اتار دیتا